اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی وہ اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنے مسئلے سمجھاتا ہے، اور کبھی آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آپ پر بار بار آزمائشوں کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے، اور آپ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی، کیونکہ تڑپ وہ دل میں تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو، اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، اور ہر فیصلہ اللہ کو سپرد کر دو، تاکہ تم پھر مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے، اور رب کے فیصلوں میں دیری آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی آواز بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظوں کو بیان کرنا نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک اکثر تمہاری خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس لیے اس سے دعا مانگتے رہو۔ ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد سکون عطا کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ سن سکتا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ موعظے ہوتے ہیں خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہوتا ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے نکلنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جائے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ سہ بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اختراف ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر، بس تھوڑا انتظار کر کے دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں دعا کی توفیق لکھ دیتا ہے
تو قبولیت کے موعظے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ موعظوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، جب تمہیں کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے، کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور ایک لمحے میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین۔